اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمة من عندنا کذالک نجزی من شکر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القمر کی آیہ نمبر 33 سے 40 تک آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ قمر میں پچھلی کچھ قوموں کے عذاب کا اللہ نے ذکر فرمایا، جن میں قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح علیہ السلام کا ذکر ہو گیا۔ آج قوم لوط کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قوم فرعون کا بھی ذکر آئے گا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، تکذیب کی، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو۔ تو ڈرانے والے تو ایک ہی تھے، حضرت لوط علیہ السلام، لیکن ایک نبی کی تکذیب سب نبیوں کی تکذیب ہوتی ہے۔ تو جیسے لوط علیہ السلام کی تکذیب کر کے اس نے سبھی انبیاء کی تکذیب کی، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی جب ان کی مہلت کا ٹائم پورا ہو گیا اور وہ لوگ باز نہ آئے تو انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان کے اوپر تیز اور تند ہوائیں چلائیں جن کے اندر پتھر بھی تھے، یعنی ہواؤں نے پتھروں کو اڑا کر ان پہ گرایا، اور پتھر بھی کیسے تھے؟ کنکر، یعنی جو مٹی کو پکا لیں، مٹی کو جب پکا لیں تو وہ جیسا کہ اینٹیں ہوتی ہیں نا، اینٹیں یا اینٹ جیسا توڑ دیں تو اس کو جو پیس ہوں، اس کو کہتے ہیں سجیل۔ تو دوسری آیت میں کہ ہم نے ان کے اوپر سجیل ڈالے، تو سجیل کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ پکی ہوئی مٹی کے کھنکر ان کے اوپر، اور ہر ایک پر جس کے لیے بھیجا گیا نام بھی لکھا ہوا تھا، مسومۃ عند ربک، تو وہ سیدھا جا کر اس آدمی کے سر پہ پڑتا تھا، ادھر ادھر نہیں۔ الا آل لوط، مگر لوط کے گھرانے کو ہم نے بچا لیا۔ نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دے دی، بچا لیا سحری کے وقت ان کو حکم دیا کہ وہ شہر کو چھوڑ دیں، چلے جائیں۔ نعمۃ من عندنا، یہ ہمارا احسان تھا جو ہم نے ان کو بچا دیا، نہ بچاتے تو ہم سے کون پوچھنے والا تھا، لیکن ہمارا احسان تھا کہ ہم نے ان کو بچایا۔ اور کذالک نجزی من شکر، اللہ فرماتے ہیں جو بھی شکر کرتا ہے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اپنے شکر گزار بندوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یا تو ان کو عذاب سے بچا ہی لیتے ہیں۔ اگر نبی بھی موجود ہو پھر تو یقیناً اہل ایمان بچ جاتے ہیں، کیونکہ نبی کو اللہ بچاتا ہے تو ان کے ساتھ ایمان والے بھی بچتے ہیں۔ لیکن کسی قوم میں نبی موجود نہیں اور لوگ ہیں تو پھر بظاہر تو اس عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ عذاب نہیں ہوتا، شہادت کی موت ہوتی ہے، اور جو مجرم ہیں ان کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے۔ جیسے زلزلہ آیا تو نیک بد سارے جاتے ہیں اس میں، سیلاب آیا سارے اس میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں اچھے لوگ ان کی موت شہادت کی ہوتی ہے، اور جو برے ہیں ان کے لیے وہ دنیاوی عذاب ہے، آگے اور عذاب ہوگا۔ تو لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں ہی مومنہ تھیں، اور بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی،
وہ بھی نہیں بچی، باقی ساری قوم نہیں بچی۔ تو فرشتوں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ صبح ہونے سے پہلے پہلے چلے جائیں، صبح ہوتے ہی ہم ان پہ عذاب لائیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ اپنے گھر والوں کو آگے رکھیں اور خود پیچھے چلیں۔ ہوتا تو یہ نا کہ بڑا آدمی آگے جاتا ہے، چھوٹے پیچھے کا آداب یہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ گھر والوں کو آگے رکھیں، ان کے پیچھے چلیں حفاظت کے لیے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اچھا، تو خیر اس طریقے سے وہ وہاں سے نکلے، جہاں جانے کا حکم تھا چلے گئے، اور سحری ہوتے ہی فرشتوں نے عذاب لایا۔ کیسے لایا؟ فرشتوں نے پوری آبادی کے نیچے پر ڈالے اور وہ اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر پلٹ دیا، اور وہ سب کے سب زمین میں کہاں تک دھنس گئے خدا جانتا ہے۔ آبادی کی جگہ سیاہ پانی نکل آیا، بدبودار، نمکین، جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو نام کا پانی ہے، پانی کی کوئی خاصیت اس میں نہیں۔ اس کو اللہ نے عبرت بنایا، اور اوپر سے پھر مزید پتھروں کی بارش، ہوا چلی اور پتھروں کی بارش۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اب تھوڑی سی اللہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کیا کیا تھا اس قوم نے۔ کہتے ہیں أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا ہماری گرفت سے، ہماری پکڑ سے، کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی۔ انہوں نے باقاعدہ ڈرایا تھا۔ 40 سال ان کو تبلیغ کرتے رہے، ڈراتے رہے برے انجام سے، لیکن وہ بڑے نڈر لوگ تھے، بے خوف لوگ تھے، پرواہ نہیں تھی۔ کس سے ڈراتے ہو؟ ٹھیک ٹھاک تو ہم چل رہے ہیں، ترقی یافتہ قوم ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کس چیز سے ڈراتے ہو؟ فتمارو بالنذر، تو انہوں نے جھگڑا کیا ڈرانے والوں سے، یعنی لوط علیہ السلام سے۔ جھگڑا یہ کیا کہ انہوں نے کہا تھا اے لوط، اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ بھی کہتے تھے چلے جاؤ یہاں سے، تم بڑے پاک بنتے ہو، ہمیں گندا کہتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو کبھی مارنے کی دھمکی، کبھی نکالنے کی دھمکی، مطلب کہ وہ جھگڑا کرتے تھے ان سے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِي، اور انہوں نے پھسلانا چاہا ان کے مہمانوں کے بارے میں۔ وہ مہمان کون تھے؟ وہی فرشتے جو نوجوان حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے بھاگے آئے کہ آج لوط کے ہاں مہمان آئے ہیں، چلو ہمارا کام ہو جائے گا۔ یہ بدخماش لوگ تھے۔ تو ان کو ان کے گھر پہ دھاوا بول دیا جا کر کہ لو جی ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو ان سے مطالبہ کیا، کافی دیر بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا میرے مہمان ہیں، خدا کا خوف کرو اور مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہیں کرو۔ یہ کیا کرتے ہو؟ ان نے پیشکش کی کہ دیکھو 2 تو میری بیٹیاں ہیں، اور میری امت کی ساری خواتین میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اپنا کام چلاؤ۔ یہ تم نے کیا غلط طریقہ اختیار کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑیے، آپ کو پتہ ہے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تیری بیٹیوں سے کیا غرض۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، پھر بیٹیوں کی رٹ کیوں لگاتے ہیں آپ؟ خیر انہیں بڑا سمجھایا لیکن نہیں سمجھے۔ دروازے پہ بات ہوئی تھی، فرشتے اندر بیٹھے سن رہے تھے۔ جب دیکھا کہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، لوط ان کو بلائے، ادھر آئیے۔ کہا ہم تو آئے ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے، آپ ڈرے نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، ہم فرشتے ان کو آنے دیں، ہمارے قریب آنے دیں۔ تو حضرت جبریل نے یوں جو پر ہلایا، جتنے بدماش آئے تھے سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِي، انہوں نے ان کے مہمانوں سے ان کو پھسلانا چاہیے، ان سے لینا چاہا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھیں ہی مٹا دیں۔ فرشتے نے پر مارا، آنکھیں مٹ گئیں۔ لیکن تفسیروں میں ہے کہ بدماش ایسے تھے،
اندھے ہو گئے لیکن پھر بھی ہاتھ مارنے کہاں ہیں پھر بھی فذوقوا عذابی ونذر. اب جب صبح کو عذاب آئے نا، پھر ہم نے کہا چکھو اب عذاب، میرا عذاب چکھو اور میرے ڈرانے کا مزہ بھی چکھو. تم میرے ڈرانے سے نہیں ڈرے تھے، اب اس کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. اور البتہ صبح سویرے ہی، بکرا بھی سویرے کو کہتے ہیں، صبح صبح کا وقت، صبح سویرے ہی کیا ہوا؟ عذاب نے ان کو آ لیا. عذاب بھی کیسا؟ مستقر، دائمی عذاب، اب کبھی اٹھ کے نہیں آئیں گے، قیامت تک عذاب میں مبتلا رہیں گے. قیامت کے بعد پھر بڑا عذاب جہنم کا شروع ہوگا، لیکن اس وقت تک بھی یہ ایک مسلسل دائمی عذاب میں رہیں گے. فذوقوا عذابی ونذر. سو میرا عذاب دینا اور میرا ڈرانا، اس کا مزہ چکھو. پھر اللہ فرماتے ہیں، وہی آیت کا تکرار ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو قرآن کو یاد کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، لیکن کوئی یاد کرنے والا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یعنی باقی لوگوں کے لیے موقع ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے سے وہ نصیحت حاصل کر لیں. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. یہ پانچویں قوم ہوئی. اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے. کون آئے؟ دو بھائی آئے، موسیٰ و ہارون علیہ السلام. ایک ہی وقت، ایک ہی زمانے میں دو نبی، دو بھائی، ان کو اللہ نے ان کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا. وہ آئے، کذبوا بآیاتنا کلھا. انہوں نے بھی ہماری ساری آیات کی تکذیب کی. آیات سے مراد یہاں معجزات ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی معجزات ان کو دکھائے، انہوں نے اس کو معجزہ ماننے کا انکار کیا، کہ یہ جادو ہے، معجزہ نہیں ہے، تکذیب کی کلیہ سب کا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. تو ہم نے پکڑ لیا ان کو ایک غالب اور قادر کے پکڑنے کی طرح. جیسے کہ کوئی غالب طاقت اور قادر طاقت کسی کو پکڑتی ہے نا، کہ جس کے چنگل سے پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا. ہم نے ایسا ہی ان کو پکڑا، ایسا پکڑا کہ پھر وہ چھوٹ نہیں سکے. جیسے غالب طاقت نے، مقتدر اور قادر طاقت نے ان کو اپنی چنگل میں لیا، مطلب کہ ان کو بحر قلزم میں ڈبو دیا فرعونیوں کو پوری فوج کے ساتھ. یہ بات اللہ نبی کریم علیہ السلام کے مخالفین کو سمجھا رہے کہ دیکھو یہ ساری قومیں پیغمبروں کی مخالفت کر کے کہاں گئیں، تم بھی میرے نبی آخر الزمان کی مخالفت کرتے ہو تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ پوچھتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم. اے مکہ والو، کیا تمہارے یہ کافر ساتھی یہ اچھے ہیں ان لوگوں سے جن کو ہم نے ہلاک کیا؟ قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، قوم نوح. یعنی تمہارے کافر ان سے کوئی اچھے ہیں؟ کس میں؟ رہن سہن میں، مال و دولت میں، جسمانی طاقت میں تم ان سے کوئی اچھے ہو؟ مطلب ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر حالت میں تھے، زیادہ عمریں بھی ان کو ملی، زیادہ دولت بھی ان کو ملی، زیادہ جسمانی قوت بھی ان کو ملی. وہ نہیں بچے تو تم کیا چیز ہو جو بچ جاؤ گے؟ تو کیا تمہارے کافر اچھے ہیں ان سے؟ ایک سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا ہے اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ. کیا یہ مکے والے اچھے ہیں یا تبا بادشاہ کی قوم اچھی تھی؟ یعنی اس کی قوم کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کے مقابلے میں وہ زیادہ مضبوط لوگ تھے. تو یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ چیز ہی نہیں ہے، ان کو کیسے ہم چھوڑیں گے؟ یہ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے. ام لکم براۃ فی الزبر. کیا تمہارے کافر اچھے ہیں ان لوگوں سے؟ ام لکم براۃ فی الزبر. یا تمہارے پاس کوئی براءت نامہ ہے کتابوں میں کہ تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے. زبر زبور کی جمع زبور،
چھوٹی بک کو کہتے ہیں، یعنی پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں تو ان کی کتابوں میں کوئی ایسا برات نامہ ہم نے نازل کیا ہے کہ مکہ والے جو چاہیں کریں کچھ نہیں کہیں گے، یا خود تم میں طاقت اتنی ہے، نہ تو تمہارے اندر طاقت ہے، تم سے طاقتور قومیں ہم نے ختم کر دی، اور نہیں تمہارے پاس کوئی برات نامہ ہے کہ ہم تم جو چاہتے کرتے رہو ہمارے نبی سے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ زبور کو ریفر نہیں کرنا، زبور جو ہے ہاں ہاں اسی کو ذکر ہے؟ نہ زبور کی جمع، زبور ایک کو کہتے ہیں ایک بک چھوٹی، اور زبر جمع ہے بہت ساری، کئی صحیفے بھی کہتے ہیں، یعنی پچھلی کتابوں میں سمرات پچھلی کتابوں میں کوئی ایسا برات نامہ ہے تمہارے لیے کہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں، مکہ والے کہتے ہیں، نحن جمیع منتصر، ہم ایک گروپ، ہم ایک جماعت ہیں انتقام لینے والی، بدلہ لینے والی، ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ہمیں کوئی چھیڑے گا تو ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو ہم یعنی بدلہ لینے والے ہیں، اپنے اوپر کوئی حملہ آور ہو کوئی تو ہم اس کا بدلہ لینے والے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا تم کیا گروپ ہو اور تم کیا بدلہ لوگے۔ سیہزم الجمع، ان قریب یہ تمہاری پارٹی اس کو شکست ہو جائے گی، ہار جائیں گے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ابھی تم اکڑ دکھاتے ہو کہ نحن جمیع منتصر، ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ہم انتقام لینے والے ہیں، جو ہم سے لڑے گا ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وقت آنے دو، ہم نے جو تمہارے لیے ٹائم مقرر کیا اس کو آنے دو، ہوگا کیا، یہ تمہارا گروپ شکست کھائے گا اور کچھ پیٹھ دے کے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ پیشن گوئی ہوئی، اور پیشن گوئی کب پوری ہوئی؟ بدر میں، جنگ بدر میں یہ بڑے دھڑلے سے گئے تھے، بڑے غرور و تکبر سے گئے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہوا کیا، اللہ نے مٹھی بھر مسلمانوں سے ایسی شکست ان کو دی، بڑے بڑے سردار تو وہیں ڈھیر ہو گئے، جو بچے تھے کچھ وہ گرفتار ہو گئے، کچھ بچے تھے یولون الدبر، پیٹھ پھیر کے گھروں کو واپس آ گئے بھاگ کر، 3 حصوں میں بٹ گئے، کچھ قتل ہوئے، کچھ قید ہوئے، کچھ بھاگ گئے۔ اللہ نے پہلے ہی بتایا ایسا ہوگا تمہارے ساتھ۔ کہتے ہیں یہ دنیا کا عذاب اور شکست یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ہے اصل سزا دینے کا موقع ان کا، اصل سزا وہاں دیں گے۔ بل الساعۃ، بلکہ قیامت، موعدہم، ان کے وعدے کی جگہ ہے، یعنی عذاب دینے کے اصل وعدے کی جگہ تو قیامت ہے۔ اور والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت تو بڑی آفت ہے، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی مصیبت کا دن ہوگا، وہ تو بڑی آفت ہے، وامر، بڑی کڑوی چیز ہوگی، اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوگا جب قیامت آئے گی۔ ان المجرمین فی ضلال مسعور، یہ سارے مجرم لوگ آج گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، وسعور، جی ضلال، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بے وقوفی میں ہیں، سور یعنی دوسروں کو بے وقوف، خود بے وقوفی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے۔ یوم یصحبون فی النار، اس دن کے یہ گھسیٹے جائیں گے جہنم کی آگ میں، یصحبون یعنی ان کو الٹا کر کے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کے جہنم میں ڈال جائیں، اس دن کی یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں، علی وجوہہم، منہ کے بل، چہروں کے بل، ہاتھوں سے پکڑ کے نہیں گھسیٹیں گے، پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، اور ان کے منہ زمین پہ رگڑے ہوئے جائیں گے۔ آج یہ بڑے نخرے سے
سر اونچا کرتے ہیں، ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا قیامت میں۔ آج جو بڑے سر بلند ہیں، اکڑتے ہیں، ان کے سر اٹھیں گے ہی نہیں ذلت کے مارے، تو ان کو گھسیٹا جائے گا آگ میں چہروں کے بل، اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب چکھو سقر کا مس کرنا چھونا۔ سقر جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے، پورے جہنم کو بھی سقر کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو طبقے ہیں جہنم کے، ایک کا نام سقر ہے۔ تو یعنی سقر کے چھونے کا مزہ چکھو، یعنی اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے مطابق، بے ڈھنگا کام نہیں ہے۔ پوری کائنات ایک خاص نظم اور ضبط کے تحت پیدا کی ہے، ایک خاص اندازے کے مطابق پیدا کی ہے۔ تم کو لگتا ہوگا کہ یہ تنکا کیوں ہے، یہ ٹیڑھا کیوں ہے، یہ فلانا کیوں ہے، ہر چیز ہم نے جو پیدا کی ہے بے قدر اندازے کے مطابق، اس کا ہمیں علم ہے، اس کو ایسا ہم نے بنانا تھا۔ یعنی مطلب کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے، اور تقدیر بھی ایک لازمی عقیدہ ہے۔ اگر وہ عقیدہ کسی کا نہیں ہو، تقدیر کو نہیں مانے، مسلمان نہیں ہوگا۔ تقدیر کا کیا مطلب؟ ہر چیز اللہ نے خاص اندازے سے بنائی ہے، اس کا اللہ کو علم ہے۔ ایک تقدیر ہے کتابی، ایک تقدیر ہے علمی، ٹھیک ہے نا؟ تو کتابی کا مطلب ہے کہ جتنی بھی کائنات میں ادنا سے اعلیٰ چھوٹی سی بڑی چیزیں ہیں، سب کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ جو ہونا ہے، جو ہوگا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق ہو رہا ہے، اسی کے مطابق ہوا ہے، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں۔ تو یہ تقدیر کتابی ہے کہ کتاب میں جو کچھ، جو چیز جس طرح لکھی ہے ایسے ہی وہ ہو رہی ہے، ترتیب سے، آگے پیچھے نہیں۔ اور ایک ہے علمی، کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے، لکھا ہوا نہ بھی ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ یہ ایسی ہونی ہے، اور یہ علم ازلی ہے، شروع سے، جب چیزیں نہیں تھیں تب بھی خدا کو پتہ تھا، جب وجود میں آئے تب بھی پتہ ہے۔ بعض احمق کہتے ہیں کہ نہیں، جب چیز بن جاتی ہے پھر خدا کو پتہ چلتا ہے، بے وجودی کی بات ہے۔ بن جاتی کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو، اللہ نے بنائی ہے تو بنانے سے پہلے بھی اس کو پتہ ہے سب کچھ، ایسے ہی جیسے کہ بنانے کے بعد پتہ ہے، ایسا ہی بالکل۔ تو تقدیر علمی کا انکار تو کفر ہے۔ کوئی یہ کہے نا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، یہ تو کفر ہے۔ کتابی کی تعویل کی جا سکتی ہے، ورنہ وہ بھی کفر ہو جائے، لیکن تعویل اس میں چل سکتی ہے، اس میں تعویل بھی نہیں چلتی۔ تو ہر چیز کو میں نے انداز سے پیدا کیا۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک دفعہ ہی، بار بار نہیں، ایک دفعہ ہی، اور وہ ہوتا بھی پورا کیسے؟ آنکھ جھپکنے کے برابر۔ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہم کسی چیز کے بارے میں حکم دیں، دیر نہیں، جیسے آنکھ جھپکتی ہے ایسے ہی ہمارا حکم نافذ ہو جاتا ہے، ایک ہی دفعہ، بار بار کہنے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کن فیکون، کن فیکون۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، پھر مکہ والوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرح لوگ ہلاک کیے ہیں۔ اشیاء یعنی تمہاری طرح، تمہاری پارٹی کی طرح کافروں کی پارٹیاں پہلے بھی گزری تھیں، تم جیسے عقیدے والے لوگ ہم نے ہلاک کیے ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی ہے تم میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو تم بھی انہی پارٹیوں کی ایک شاخ ہو، تم کیسے بچو گے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ،
اور جو چیز بھی انہوں نے کی ہے، جو عمل بھی اچھا برا انہوں نے کیا ہے، فی الزبر، وہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ایک جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی زبر اپنے دفتروں میں، اپنے رجسٹروں میں جو چیز بھی یہ کر رہے ہیں وہ سب لکھا ہوا ہے، اور خود اللہ کا علم بھی ہے۔ تو آپ یعنی بچیں گے کہاں؟ یہ سب چیزیں میچ کریں گی تو تب اللہ سزا دے گا۔ فرشتوں کا لکھا ہوا بھی اللہ کے علم کے مطابق، لوح محفوظ کی تحریر کے مطابق، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس پر گواہیاں اور شہادتیں بھی لی جائیں گی۔ خود انسان کے جسم کی شہادت، تجھ سے کیا کیا کام لیے اس نے، زمین سے شہادت، تیری پیٹھ پہ اس نے کیا کیا کام کیے تھے، اڑوس پڑوس والوں سے شہادت، انبیاء سے شہادت، فرشتوں سے شہادت، تو بڑی شہادتیں۔ یوم یقوم الاشہاد، قیامت کے دن ایک نہیں کئی گواہ کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے، تب جا کے اللہ فیصلہ کریں گے۔ ایسا نکما سا فیصلہ نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ کہاں؟ لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے، فرشتوں کی تحریر میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ لوگ آخر بچیں گے کہاں؟ بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تو کافروں کا معاملہ بتا دیا، اب آخری آیت میں مومنوں کا بھی، ترغیب کے بعد ترغیب۔ کہ ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ، ایماندار لوگ، نیکوکار لوگ، خدا کا خوف رکھنے والے لوگ، کفر و شرک سے بچنے والے لوگ، ان کا انجام کیا ہوگا؟ کہ فی جنات و نہر، یہ تو باغات میں اور نہروں میں ہوں گے۔ نہروں میں کا مطلب کہ انہی باغات میں نہریں بہتی ہوں گی، 4 بڑی نہریں ہوں گی، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی، ہر جنتی کی۔ نہریں بھی کھودی بھی نہیں ہوں گی، کھود کے نہیں بنائی ہوں گی، اس طرح فرش کے اوپر چلتی ہوں گی، اور پانی پھر بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا لائن میں۔ یہاں تو پانی کو روکنے کے لیے یا دیوار کھڑی کرتے ہیں یا زمین کو کھودتے ہیں نا، ورنہ تو پانی تو آپ کو پتہ ہے، دودھ ہو، پانی ہو، شہد ہو، کوئی چیز بھی ہو وہ تو، لیکن وہاں سیدھی چلیں گی اور اشارے سے موڑیں گی۔ جنتی جدھر اشارہ کرے گا، اشارے میں موڑے، اشارے سے۔ ان المتقین فی جنات، باغات اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق۔ صدق کا معنی تو سچائی ہے، لیکن یہاں اس کا معنی عزت ہے۔ مقعد کہتے ہیں کرسی، بیٹھنے کی چیز کو مقعد، یعنی عزت کے بیٹھنے کی جگہ، عزت کی بیٹھنے کی جگہ میں وہ ہوں گے، عزت کی جگہ میں بیٹھیں گے۔ بیٹھیں گے کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مالک کے پاس جو قادر بھی ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور مالک بھی ہے، یعنی اللہ۔ یعنی اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے بیٹھیں گے، اور ان کے بیٹھنے کے جو مقعد ہوں گے، کرسیاں ہوں گی، صوفے ہوں گے، نشستیں ہوں گی، وہ بڑی عزت والی ہوں گی، عزت کے مقام پہ بیٹھیں گے، اور اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوگا۔ یہ مختصر سا اہل ایمان کے لیے ذکر کیا، ان کے لیے تو بڑی لمبی چوڑی بات تھی۔